کے لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان سے روکا گیا تھا لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے اور چوری. اب یہاں پر دیکھیں سود کو حرام جبکہ قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کے باوجود یہ سود لے رہے تھے، سود لے کر لوگوں کے مال کو دھوکے کے ذریعے اور باطل طریقے سے. سود کیا ہے بیسیکلی؟ جو آپ کا موجودہ مال ہو اسے زاہد لینا. تو یہ غلط ہے نا، کسی کی آپ کمزوری یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. یعنی کہ اصل رقم وہی ہے اور آپ ہر مہینے یا ہر ہفتے آپ جو ایکسٹرا جو ہے چارجز لے رہے ہیں. تو اصل جس بندے نے مجبوری کے تحت کوئی قرض یا کوئی لین دین کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو بجائے اس کو سالو اور جلدی سے کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے حرام قرار دیا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک شخص دوسرے شخص پر برڈن پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آیت. تو جو نہیں مانے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. آگے جو ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لاتے ہیں ان پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور جو قائم کرنے والے ہیں نماز، اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ، اور جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر، یہی لوگ عنقریب ہم دیں گے انہیں اجر بہت بڑا. اب راسخ، یہ جہاں پر یہ راسخ کی بات آ رہی ہے نا، یعنی کہ جس کو علم پر قدرت ہو، اور پھر ان میں سے وہ جو ایمان لاتے ہیں، جو وہ ایمان لاتے ہیں ان پر نازل کیا طرف اللہ کی طرف سے، یعنی کہ وہ جو علم میں جن کے پاس علم ہوتا ہے کہ انہیں، جیسے یہ یہودیوں میں تھا کہ راسخین تھے، ٹھیک ہے، جن کے جو دین کے معاملات کو سمجھتے تھے اور آگے چلاتے تھے. اسی طرح وہ ایمان لائے، اور اسی طرح جو وہ کچھ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات نازل ہوئی ان کو انہوں نے سمجھا اور اس پر ایمان لائے. تو اور وہ جو نماز کا حکم، جب ان پر نماز کا حکم آیا تو نماز کو انہوں نے قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. اور اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرے گا؟ جو ایمان لے کے آئے ہیں آخری دن، یہی لوگ عنقریب اجر پائیں گے. یعنی کہ جو سمعنا و اطعنا والی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا اور اس پر اطاعت کی. تو بیسیکلی یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے واضح طور پر کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے اور ان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ راسخین کے ذریعے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، جو علماء کے ذریعے آپ تک پہنچ گئی، اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے دین میں خود سے کوئی بھی ایسی کہ نہیں یہ آیت ماننے والی ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا، جیسے سود کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ سود کہاں تک حلال ہے، کہاں تک کہ سود حلال ہے ہی نہیں ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ لبیک کہہ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتے ہیں، تو وہ لوگ، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا بہترین انعام ہے. اگلی آیت. سی آر آئے ہمارے؟ ٹھیک ہے جی، آگے. بے شک ہم وحی کی ہم نے طرف آپ کے، جیسے کہ وحی کی ہم نے نوح کے اور نبیوں کے بعد کے، اور وحی کی ہم نے طرف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون، سلیمان، اور دی ہم نے داؤد کو زبور. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم آپ کی طرف اکیلی وحی نہیں کر رہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے جو کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی ترتیب کے ساتھ نام بتا دیے گئے کہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے سلسلہ نبوت، کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور کس طرح چلتا جا رہا ہے. نوح آئے، پھر اس طرح اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ دیکھیں مطلب اسماعیل، آگے اسحاق اولاد ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، اور آگے سے ان کی اولاد یعقوب،
پھر یونس، یوسف، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، اور دی ہم نے داؤد کو زبور. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی کیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حال ہی نہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام ہوئے، لیکن نبیوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جاہلیت سے نکالنا. اور دوسرا یہ کہ جو انبیاء کرام کا دیکھیں سلسلہ تو ختم نہیں بھی ہو سکتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام آئے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے توحید کی دی، بشارت دی، انہوں نے بتایا کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے. تو نبوت کا سلسلہ تو وہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ جب آپ پیغام. لیکن بیسک مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ لوگ مانتے تھے، کچھ نہیں. دوسرا یہ کہ وہ کسی ایریے، اسپیسیفک ایریے پہ ہوتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ ذریعہ ہدایت بن گیا ہے. تو جتنے انبیاء کرام آئے وہ تو آئے کسی علاقے پر آئے، اسپیسیفک علاقے پر آئے، کسی خاص جگہ پہ آئے. لیکن جو نبوت کی جو کڑی مکمل جہاں ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے. اگلی آیت CR آیت پڑھیں نیکسٹ 64. تکلیم ہے. اور کئی رسول تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا آپ پر، اور اس سے پہلے اور کئی رسول نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا آپ پر. اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے کلام کرنا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مخاطب ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہاں پر آپ کے ساتھ ذکر کیا، اور کلام کس کے ساتھ اللہ نے باقاعدہ طور پہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام کون ہوئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یو نو اباؤٹ اٹ کہ یہ واقعہ سارا. ٹھیک ہے جی. آگے اگلی آیت پڑھیں. شاباش لڑکے، آج کے بہت اچھے طریقے سے پڑھے آیات. یہ رسول تھے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت بعد رسولوں کی، اور ہیں اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا. آیت کے اینڈ میں آپ پہلے دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آیت کا اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو جاتی ہے، اللہ کا وصف بیان ہو جاتا ہے، اللہ کا نام ظاہر ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کون ہے، اس کی کیا حکمت ہے، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے. اب اس آیت میں دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رسولوں کو آنے کا مقصد کیا تھا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم پر، کسی بندے پر، کسی شخص پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک اس کی ذریعہ ہدایت مکمل نہ کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا. انسان اپنے پر خود ظلم کرتا ہے، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پھنستا ہے. یہ اکثر کہتے ہیں نا، لوگ سنتے ہیں، آپ لوگوں سے سنتے ہیں کہ بڑی جی مشکلات ہے، بڑی مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ایک جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے. تو آپ بھی تو اپنی نیت صاف کریں نا، آپ بھی تو اپنی زبان صاف کریں نا. آپ اپنے آپ کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ بیک بائٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم انسان ہیں. میں کیوں کہوں کہ میں بہت اچھی ہوں یا آپ بہت خراب ہیں، یا آپ بہت اچھے ہیں تو میں بہت خراب ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جہاں پہ دو لڑکیاں کھڑی ہوں گی یا دو لڑکے کھڑے ہوں گے، پچھلی باتیں لے کے بیٹھ جائیں گے، کسی کی باتیں کریں گے. اچھا اس نے آج ڈریسنگ نہیں اچھی کی تھی، اچھا اس نے آج پردہ نہیں کیا تھا، اچھا اس نے آج سر پہ یہ رکھا ہوا تھا. What do you mean کہ آپ کیوں کسی کا ذکر کرتے ہیں؟ انسان اپنے پر خود ظلم کر رہا ہوتا ہے. انسان اپنے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے پھنستا ہے، اور اس پہ جتنے مصائب یا پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے، جو تم لوگوں پر آزمائش آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ تم لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، کسی اور کے عمل نہیں ہے جو تمہارے پلے میں ڈال دیا. یا اللہ تم پہ ظلم نہیں کر رہا تم پہ. اور اگر یہ کسی پریشانی میں مبتلا انسان ہو جاتا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ آپ کو وہ نکالنے کے لیے، آپ کو ایک مقام دینے کے لیے آئی ہی ہے، اگر اس کو سمجھنے والے ہو. تو یہاں پر دیکھیں کہ کیوں آئے، کتنے رسولوں کو لانے کا مقصد کیا تھا. اتنے رسولوں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بشارت دے دیں کہ وہ جو اللہ کے حکم کو تسلیم کریں گے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے، وہ کیا کریں گے؟
ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور جو نہیں مانے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. پھر سوچ لیں آپ نے جانا کدھر ہے؟ وے آف جنہ یا وے آف جہنہ. اف یو وانٹ جنت سو اس کے لیے آپ کو بڑی کڑی ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا. دین کا رستہ مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا ٹف ہے، اس میں بڑی مشکلات ہیں. کیا مذاق اڑانے والے بھی کھڑے ہوں گے رستے میں، ٹانگیں کھینچنے والے بھی کھڑے ہوں گے رستے میں، کہکے لگانے والے بھی کھڑے ہوں گے رستے میں. آپ کو چھیڑیں گے، کل تو یہ پردہ نہیں کرتی تھی آج بھی پردہ کر رہی ہے. وہ پہلے تو یہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا تھا آج نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے کریں گے. لیکن جو ان چیزوں میں سے نکل گیا دیٹس می کہ یو آر اے ونر. آپ نے جیت لی جنت. اور جس کی زندگی یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور جس کی زندگی یہ ہو کہ لوگ کیا سوچیں گے تو سمجھ لیں بچے اپنے اپنا آپ کو خود گوا دی. نیکسٹ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کو گواہی دیتا ہے اس کے جو اس نے نازل کیا طرف آپ کے، اور اس نے نازل کیا اسے اپنے علم سے، اور فرشتے اور گواہی دیتے ہیں کافی ہے اللہ گواہ. یہاں پر دیکھیں کہ 166 میں جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ نازل کیا، جتنی بھی صحیفے، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان. تب آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور اللہ اس چیز پر گواہ ہے، یعنی کہ آپ کی نیت آپ کی کاؤنٹ ہوگی، آپ کا اپنا انر جو سیٹسفیکشن ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. جب آپ خود مان لیں گے تو آپ کو کسی سرٹیفکیٹ یا کسی اس چیز کی ضرورت، پھر گواہی اللہ خود دے دے گا کہ اللہ کو پتا کہ آپ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ یہ ایمان والا، یہ مومن ہے، یہ. لیکن جب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی اسپیسیفک بندہ ہونا چاہیے نا، گواہی اللہ کے آپ دیکھیں وَقَفَا بِاللَّهِ شہید، کافی ہے اللہ گواہ، اس کے لیے کافی کافی ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آئے. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، تحقیق تو جگہ جگہ پڑا ہے. جب سے مطلب اس کو دھتکارا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے ٹائم سے لے کر، جب کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کر دی کہ تم دھتکارے گے. پھر اس نے بھی مہلت مانگی کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے دیجیے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ کیا بتا. اب اس کا وہ پورا محنت کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے کہ آپ سب کو برگلائے. وہ کس کی طرف کی جو دین کی طرف ہے، جو مسلمان ہے، کافروں کی طرف اس کا کوئی زور ہی نہیں چل رہا، تو وہ تو ہے ہی اسی لائن پہ چل رہے. لیکن جو دین پہ چلنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین و احکامات پہ چلنے والے ہیں، اللہ بیسکلی وہ محنت وہاں پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ٹھیک ہے، روکنے کے بے شمار اس کے ذریعے بن چکے ہیں. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جو آپ کو روک رہی ہیں. گیمز، انفیکٹ گیمز تک بن چکی ہیں ایسی جو آپ کو دین سے روکتی ہیں. میرا کل بیٹا ہی مجھے بتا رہا تھا کہ مما مجھے وہ گیم مطلب کوئی گیم تھی، تو کہتے مما میں اس کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو گیا تھا کہ مجھے اسٹڈی کا میرا دل نہیں کر رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا بچہ آپ نے اب آپ کا دل نہیں مما، وہ بہت زیادہ ہیک کرتی ہے، مائنڈ کو ہیک کرتی ہے وہ نا. تو مجھے وہاں سے اندازہ ہو، میں نے کہا دیکھیں گیمس ہے جیسے ایک پاپ جی فری فائر بڑے بڑے نام ہے نا، مجھے یہ چیزیں پسند نہیں. وہ میرا وہ تھی گیم شاید جی ٹی وائی سٹی تھی، جی ٹی ایف 5 جیسی تھی. نہیں وہ اس نے باقاعدہ طور پہ آن لائن منگوائی تھی اور اس کو وہ انسٹال سے کی ہوئی تھی،
اور وہ کافی زیادہ ایک باقاعدہ BC اس کے لیے ہم نے سیٹ کروایا ہوا ہے. وہ اس کی وجہ سے وہ اسکول بھی نہیں کرتا. میرا دل نہیں، مما مجھے کل بتا رہا تھا میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اسکول جاؤں، میرا دل نہیں کرتا تھا اسٹڈی کروں. ابھی اس کو تھوڑا سا پیپرز اس کے آنے والے ہیں تو وہ کافی زیادہ خود ہی مجھے کل وہ اپنی بارے بتا رہا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا. اس نے مجھے ایسے ہینگ کر لیا تھا، میرا اسکول جانے کو دل نہیں کرتا تھا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، میرا دل بس میں اسی کے اندر بیٹھا تھا، اسی کے اندر. یعنی کہ گیمز ایسی بنا دی گئی ہیں جیسے آپ کو ایک لوڈو ہے، جبکہ لوڈو کھیلنے سے منع کیا گیا ہے، اصل میں بھی ایسی چیزیں ایسے کھیل سے منع کیا ہوا ہے جس سے پھینکنا ہو. ٹھیک ہے، وہ گھر میں غربت کا ذریعہ بھی ہے، روزی کو آپ کو تنگ کر دیتی ہے. تو اب کیا کر دیا ہے لوگوں نے، آن لائن لوڈو کر دی ہے. ٹھیک ہے، مزے سے کھیلو اور بندے انوالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن میں یہ جو دیکھتی ہوں کنڈیشن لوگوں کی، اور اپنے گھر میں بھی کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور بڑے انوالو ہو جاتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا اس وقت یہ ان لوگوں نے کام کر دیا، ہائی لیول کا کام کر دیا. تو وہ کس کا وار ہے؟ یہ شیطان کی بیسکلی وار ہے نا، یہ کفار کا ہی وار ہے. انہوں نے یہ موبائل جیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، تو بیسکلی وہ تو گمراہ ہے ہی ہے، اور جن کو روکتے ہیں وہ مزید گمراہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگ بلا کرتے ہیں. نیکسٹ آیت جی. ان الذین کفروا إن الذين كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا نہیں ہے اللہ کے کہ وہ بخش دے انہیں، اور نہ ہی وہ ہدایت دے گا ایک رسول میں. ظلم کیا ہے؟ ظلم عظیم یہ ہے کہ آپ کفر کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، تو یہ سب سے بڑا ظلم. اللہ تعالیٰ سب کی ہر ایک گناہ کی معافی دے دے گا. میں بار کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دے گا. آپ کا جتنا مرضی گناہ ہو دنیا میں اس کے آزمائش میں ڈال کے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن جو نہیں بخشے گا اس وقت تک جب تک آپ توبہ نہ کر لیں اور اس گناہ کو چھوڑنا ہے، وہ ہے شرک. اللہ کے ساتھ شریک کرتا، اللہ کی ذات کے ساتھ. انسان کو تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. یہ جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے انبیاء کرام کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا، وہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دینے آئے تھے، وہ میسنجرس تھے. تو اگر آپ انبیاء کرام کو یہ سمجھ کے پوچھنا شروع کر دیں کریں کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ، نعوذ باللہ، تو یہ تو غلط ہے. اسی طرح آپ اللہ کی صفت کے برابر، اللہ کی صفات کے برابر کسی انسان کو درجہ دے دو، نعوذ باللہ، کہ یہ تو اس میں اللہ دکھتا ہے، یہ اللہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ لے لیں، کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی طرح. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور کہ آپ اسی خطبے میں آپ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ آپ پڑھیں، اس میں آپ کو واضح ہدایت ملے گی کہ میرے جانے کے بعد میری قبر کو مزار نہ بنا دیں. ایسا ہی ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو پھر ہم یہ مزاروں کو جاتے ہیں. میں کسی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر، ٹھیک ہے، میں کیوں مزار ہو جاتے ہیں؟ قبریں پکی کروانے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے، وہاں جانے سے مطلب اتنا کہ آپ صدقہ جاریہ کریں اپنے پیاروں کے لیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ کریں. ابراہیم علیہ السلام دنیا میں جب آپ نے اب دین ابراہیم، یہ قریش والے کون تھے؟ مشرکین تھے، نہ شرک کرتے تھے. انہوں نے کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چینج کر دیا تھا. انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ جو پیروکار تھے ابراہیم کے دین پر، ان کے بت بنا دیے تھے. ٹھیک ہے، جو صحیح بڑا پیروکار تھا اس کا بڑا بت بنا دیا تھا. یہ لات منات یہ جتنے بھی تھے یہ سارے بت تھے، یہ پیروکار تھے اصل میں دین ابراہیم پہ. اب وہ ساروں کو چینج کر دیا قریش والوں نے. بیسکلی ان کے جو بڑے بڑے رہبر تھے، ان کے جو علماء تھے، ان کے روزی روٹی شروع ہوئی تھی، انہوں نے چینج کرتے 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 اتنا چینج کر دیا کہ وہ شرک سے بھی آگے نکل گئے، کفر کیا کرتے ہیں. مطلب وہ تو اسلام کا دائرہ نہیں تھا. پھر وہاں پر اجالا آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں. تو بیٹے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین بتا دیا ہے کہ یہ دین ہے، اس کی پیروی کرے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم سنیں اور اطاعت کرے، سمعنا و اطعنا.
سنا اور اطاعت کی تو پھر آپ یا میں کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے یہ کرنے؟ ہمیں فلاں علماء نے کہا تھا، ہمیں فلاں امام صاحب کی ہم پیروی کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں ایک سیمینار اٹینڈ کیا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں ایک سیمینار میں تھی. وہاں پر ایک ہمارا ڈیفینس چل رہا تھا، تو وہاں پر جو ایکسٹرنل تھے وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنی جتنی تحقیق کی تھی، ایک وہ امام صاحب کی ہوئی تھی، حنفی تھا. انہوں نے کہا کہ بچے مجھے یہ بات بتائیں، آپ کی تحقیق کا دائرہ امام صاحب ہیں، کیا تحقیق یہاں تک رہتی ہے؟ اس سے آگے نہیں جاتی تھی؟ کیا ہونی چاہیے تھی؟ وہ کٹر مطلب اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے تھے، فرقے کو پریزنٹ کر رہے تھے. تو وہاں پہ وہ لاجواب ہو گئے، کہتے نہیں، میری تحقیق امام سے پہلے حدیث ہے، اس کے بعد امام صاحب نے. دیکھیں جتنے امام آئے، امام حنیفہ آگے، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، ان کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں پر جیسے امام حنیفہ ہے کہ جہاں پر میری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قول میں تضاد آ رہا ہے تو وہاں پہ میرا قول پیچھے کر دو، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، وہاں پہ بات کو درست مانو. اور وہ درست ماننے کا بھی ایک چین ہے، طریقہ ہے. پھر ہم کیوں بیچ میں تضاد کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس اپنی منمانی باتیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں علماء نے کہا ہے، ہمیں فلاں بندے نے پکڑا ہے، ہمیں فلاں نہیں پکڑا؟ آپ تحقیق کریں بچے، تحقیق کریں، جانیں، دین کو سمجھیں، دین میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، صحابہ کے ارشادات کیا ہیں، بکس پڑھیں، انٹرسٹ پیدا کریں، ڈیولپ کریں اپنے اندر یہ انٹرسٹ کو. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا تھا کہ میرے جانے کے بعد میری قبر کو مزار نہیں بنا دینا. تو ہمیں مزار ہی بنائے ہوئے ہیں، ہمیں وہیں پہ جا کے سکون ملتا ہے، ہم وہیں پہ جا کے دلوں کی وہاں اللہ قریب ہے. کیا سنتی ہوں میں؟ وہاں اللہ زیادہ قریب ہے. یہ ان کے ذریعے میں سنا ہے. وہ تو بیچارے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت جب جا چکے، دنیا پانی سے جا چکے ہیں، اور انہوں نے تو اپنی تعلیمات کے مطلب اچھی طریقے سے گزار چکے ہیں. تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ایسے ہی ہے نا بیٹے. یہ ہم سینسیبل اور ایک بچے جو طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ ایک اچھا اور پرفیکٹ طالب علم وہی ہوتا ہے جو دین کو سمجھتا ہے اور سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلتا کہ ہم پیچھے سے میرے والدین نے یا میرے دادا نے یا میرے جو بھی فیملی کے بڑے بڑے انہوں نے نہیں، پہلے دین کو سمجھے، سرچ کریں. آپ نے صحیح پڑھا ہے کہ نہیں؟ کہیں غلطیاں تو نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت، ابد تک ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان، یعنی کہ ہم جہنمی جو ہے وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، کوئی معافی نہیں، کوئی کچھ نہیں. ان کا ایک ایک دن 600 سال کے برابر ہوگا. ایک ایک دن یہ 24 گھنٹے والا نہیں ہوگا، 100 سال کے برابر ہوگا. تو آپ خود سوچیں، جنتی تو مزے میں ہوں گے کہ ایک ایک دن 100 سال کا وہ کیا ان کی شان ہوگی، کیا مزے ہوگی. تو جہنمیوں کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا جو ہمیں 60-70 سال کا دی ہے وہ تو مزے میں گزار لی تھی نا، باقی گئی باڑ میں. اگلی آیت، اے لوگو تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس رسول ساتھ حق کے، تمہارے رب کی طرف سے ایمان لے آؤ، بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ کون ہوتا ہوگا علیم حکیم. یہاں پر دیکھیں اے لوگوں، یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے مخاطب ہے، ایک انسان ہے مسلمانوں سے نہیں ہے، تمام لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ آ گیا تمہارے پاس رسول. آپ سے پہلے بھی رسول بتائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے. تمام انبیاء کرام کا کیا کام تھا؟ اللہ کا حق پہنچا دینا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا کام ہے؟ بات کو پہنچا دینا. اسی طرح کہ کیا میں بتایا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا نا، وہ بنا دیا. حق پہنچانا تھا، پہنچا دیا. اب یہاں پر کیا کہ جو بس ایمان لے آؤ بہتر ہے تمہارے لیے. ان نے بتا دیا کہ میں نے اپنا سلسلہ نبوت، میں نے اپنا جو میرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھا کہ میں نے تم لوگوں کی ہدایت کا یا تو سلسلہ نہ کیا ہو، تو پھر ہے کہ میں نے تم پہ ظلم کیا. میں تو ظلم نہیں کرتا، اللہ تو ظلم نہیں کرتا. بتایا کہ انسان اپنے پر بہت ظلم کرتا ہے. اب دیکھیں سلسلہ نبوت کمپلیٹ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا. یہاں تک کیا کام تھا کہ آپ کا کام تھا کہ جو ہدایت تھی اللہ کا حکم انسان
انسانوں کو پہنچانا۔ اب آگے انسان کی آپ لیجیے، اسے اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے، اسے بشر سب سے زیادہ فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ اس کے علم کی وجہ سے۔ ایسے تو نہیں انسان کو درجہ بدرجہ فرشتوں نے سجدہ کیا انسانوں کو، اس کے علم کی بنا پر کیا گیا ہے۔ بنا عبادت کرنے والے تو بے شمار اللہ کے فرشتے ہیں، اربوں کی تعداد میں، تو انسانوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انسان کو بنانے کے مقصد یہ تھا کہ اب تم لوگوں کو آپشن دے گا، کیا یہ تو میری بات معمور ہے، مجھے کوئی بات، ہاں جو میرا محبوب بندہ جو ہے وہ بشر میں سے آئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی کہ جو انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور جو انبیاء کرام کی تعلیمات کو مان جاتے ہیں تو وہی بیسکلی فلاح ہے۔ تو نہیں تو اندر پھر آپ دیکھیں کہ اللہ وہ نے اس نے اپنی تعریف بیان کی ہے جو آسمان اور زمین کو، کتنی کائناتیں ہیں ایسے، کتنے جہان ہیں اس طرح کے، یہ تو ایک جہان ہماری آنکھیں میں محدود طریقے سے دیکھ رہی ہیں نا، وہ بھی سامنے گلیکسیز وغیرہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس طرح کے کتنے اور جہان ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام سب اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں، تو سب کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ آپ کبھی اپنا اندازہ لگائیں، آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ آپ پورے یونیورس میں ایک پوائنٹ نہیں ہے کوئی پوائنٹ، آپ کتنی اونچائی پہ چلے جائیں، نیچے کھڑی ہوئی چیز چھوٹی نظر آئے گی، ایسا ہی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ وہ جو ساتویں آسمان میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی آواز کا ایسے سنتا ہے، کیونکہ وہ شاہر سے بھی زیادہ وہ عرش استوا پر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بہت غور سے سنتا ہے، اپنے بندے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کہتا ہے کہ کوئی میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف اس کو جو مجھے یاد کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہوں، اس سے بہترین جگہ یاد کرتا ہے، ایک محفل میں یاد کر رہے ہیں آپ میں آئیے، ہماری جو محفل ہے ٹھیک ہے، دس از دا کور کلاس، یہ ہماری کلاس ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں اندازہ، یہاں پہ قرآن ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ فرشتے پر بچھا لیتے ہیں، یہ ہم نے احادیث ہم نے پڑھی تھی اور یقین کریں ہمارے ایسے روڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے جس وقت ہم نے یہ احادیث سنی تھی، اس وقت کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جو جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے نا، جہاں پہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے فرشتے پروں والے آ جاتے ہیں اور پر بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوتے ہیں کہ دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کتنی بڑی کلاس میں بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہاں پر اس نے اپنی صفت بتا دی ہے کہ وَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ اللہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچیں، مجھے یہ جو حدیث ابھی میں نے میرے مفہوماً بیان کرائی کہ مجھے وہ اتنی پسند ہے کہ یقین کریں میں اس کو باقاعدہ طور پہ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ شیئر کروں گی، گروپ میں شیئر کر دوں گی کہ میں نے جس وقت سنا تھا تو مجھے ابھی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے سے روٹے کھڑے ہو گئے ہیں، مجھے وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پروں والے پرندے فرشتے آ جاتے ہیں جس وقت اللہ کا ذکر جا پڑا ہوتا ہے، اللہ کی محفل ہوتی ہے، قرآن والوں کی محفل ہوتی ہے، تو یہ قرآن والے ہیں نا، قرآن والیاں بیٹھی ہوئی، قرآن والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر ہمارے وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے انہوں نے پر بچھائے ہوتے ہیں اور وہ عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو بچے یہاں پر دیکھیں کہ جو اللہ کی بات کو حق مان کے، سچ مان کے، اس پر عمل کر کے نا، تو سمجھنے کہ وہ فلاح پا گئے، وقان اللہ علیم حکیم، اللہ بہت علم والا، تمام علوم کا بادشاہ اللہ، حکمت اس کے پاس ہے۔ نیکسٹ آئے